Okay. Next is qiyas. The fourth source of Islamic law is qiyas. ٹھیک ہے. قیاس کے میننگ ہے انالوجی. ٹھیک ہے, انالوجی انگلش میں بولتے ہیں اس کو. اور ٹو ایکسپلین اٹ ہاؤ اٹ ہیپنز از, اگر سے کوئی نیا مسئلہ آ گیا جس کے بارے میں کلیئر قرآن کی آیت نہیں ہے یا سنت میں کچھ بھی نہیں ہے یا اس کے بارے میں اجماع بھی نہیں ہے, رائٹ, تو اب کیا کرتے اسکالرس, ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ the ruling about that? What they do is they look into the already جو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو بھی already جو احکامات ہے جو similar ہے in nature to this new situation, دیکھتے, they analyze it, پورے لاس کو انالائز کر کے دیکھتے کہ کون سا سچویشن اس سے سملر ہے, اینڈ دین they see that جو اوریجنل جو حکم ہے اس کو اصل بولتے ہیں, اصل. تو دیٹ جو اصل حکم ہے قرآن مجید کا یا حدیث کا, تو اس حکم کی ریزن کیا ہے, وائی از اٹ حلال اور وائی از اٹ حرام. ٹھیک ہے, تو اس کو علت بولتے, کاز, علت مطلب کاز. ٹھیک ہے, واٹ از دا کاز آف دس ruling, what is the illat of this ruling, they try to find it out, they try to derive it. ٹھیک ہے, پھر once they derive that illat, then they try to apply that illat on this, دیکھتے کہ اس کے اندر بھی وہ علت ہے کیا نہیں یہ نئے ایشو کے اندر. اگر سے وہ میچ ہو رہی تو دین وہ حکم جو اوریجنل حکم, اوریجنل مسئلے کا جو حکم ہے وہ سیم حکم اس پہ بھی اپلائی کرتے. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. اب اس کو ایگزامپل لے کے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. جیسا کہ قرآن مجید میں شراب کی حرمت کی آیت ہے, رائٹ. اب آج کے زمانے میں جو ڈرگس ہے, نارکوٹک ڈرگس, اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں نہیں ہے, نہ جس کے اندر ہے, رائٹ, مینشن کچھ بھی ہے نا. تو اب اس کے بارے میں وہ حلال ہے حرام ہے کیسا معلوم کریں گے آپ؟ سو واٹ یو ڈو, یو سی کہ اس کے جو ملتا جلتا کیا چیز ہے اپنے اوریجنل قرآن مجید کے اندر حدیث کے اندر حکم, وہ بولتے ہیں کہ شراب کی حرمت. تو دیکھ شراب کے حرمت کو اینالائز کرتے کہ کیوں شراب حرام ہے. از اٹ بیکاز اٹ از لیکوڈ, از اٹ بیکاز اٹ اسمیلس بیڈ, از اٹ بیکاز اٹ ٹیسٹ بیڈ, از اٹ بیکاز اٹ از کاسٹلی, اور از اٹ بیکاز اٹ اس کے اندر جو ہے نشہ رہتا. ٹھیک ہے, تو دیر تو اسے when you analyze these things you come to the conclusion that because اس میں نشہ ہے, اور قرآن مجید کے آیاتوں میں سے جو ہے اپنے کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب تم نماز کے قریب بھی مت آؤ اس نشے میں, جب تک تم کو پتہ نہ چلے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. تو ان جو دوسرے بھی حدیث وغیرہ سب تک معلوم ہوتا ہے کہ جو شراب کے اندر جو چیز ایکچولی جو چیز ناپسند ہے وہ اس کے نشے کی طرف سے, رائٹ. سو اب ونس یہ معلوم ہو گیا کہ شراب کی حرمت کا جو ایکچوئل جو ریزن ہے وہ اس کا نشہ ہے, انٹاکسیکیشن. تو اب یہ دیکھتے کہ اب انٹاکسیکیشن اس میں بھی ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, ڈرگ سے ہو رہا. تو انٹاکسیکیشن از دا علت. So this illat is found in this new situation also. So the same hukum of haram being haram will be applied on the new substance also. ٹھیک ہے, this is how it works. یہ ہر چیز میں ایسے رہتا, جہاں پہ بھی آپ یہاں پہ بھی قیاس کرتے یہ سینیریو جو ہے اس طرح سے, this is the mechanism for the قیاس. ٹھیک ہے, so قیاس is done only on those in those things in which there is no clear hukum in the Shariat already. So in the Quran or Sunnah اور ان دا اجماع. ٹھیک ہے, تو قیاس سے جو فائدہ یہ ہے کہ اٹ گیوز ڈائنامزم ٹو دی اسلامک لا. کیونکہ آپ دیکھیے اگر سے اف یو اینالائز قرآن مجید میں جو احکام والے آیتیں ہیں وہ کتنے ہیں. قرآن مجید کے جو آیتیں ہیں آپ اگر سے کیٹیگری سے ڈیوائڈ کریں اس کو, اس کے اندر کیا کیا ہے. قرآن مجید میں آخرت کا ذکر ہے, قرآن مجید میں جو ہے پہلے کے نبیوں کے بارے میں ذکر ہے, قرآن مجید کے اندر جو ہے نشانیوں کے بارے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ذکر ہے, ایمان کے بارے میں ذکر ہے, جہنم اور جنت کے بارے میں ذکر ہے نا, آخرت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں ذکر ہے. اس کے آیتیں بہت ہیں,
اور ایمان کی ترغیب، ایمان لانے کے بارے میں انکریج کرنا اور لوگوں کو غور و فکر کرنے کے بارے میں جو ہے بتانا، رائٹ، یہ چیزوں کے بارے میں ہے. پھر لیکن جو احکامات والے آیتیں ہیں، احکامات کی جو آیتیں ہیں جس کے اندر رولنگس آتے فقہ کے، وہ جو ہے مشکل سے آپ کو 700 سے 1000 تک رہتے میکس. ٹھیک ہے. اور پھر احادیث احکام کے کتنے ہیں؟ آپ کو احادیث میں بھی مختلف ورائٹیز ہیں، رائٹ. احادیث آپ کو ایمان کے بارے میں ملتے، واقعات کے بارے میں ملتے، نبیوں کے واقعات کے بارے میں ملتے احادیث، آپ کو جو ہے مورلز کے بارے میں ملتے احادیث، آپ کو جو ہے آخرت کی یاد دلانے والے احادیث رہتے بہت سے، ہے نا، اور آپ کو اچھے اخلاق کے بارے میں سکھانے والے اور بہت چیزیں رہتے ہیں، نیکی کے بارے میں ترغیب دینے والے فضائل کے احادیث آپ کو بہت سے مل جاتے، رائٹ. تو احکام کے بھی احادیث جو ہے there are a few thousand، میں بھی 3-4 ہزار رہتے. آپ دوسرے جتنے احادیث دیکھیں گے تو اس میں احکام والے احادیث کم رہتے. تو ٹوٹلی آپ کے پاس کتنے ہیں؟ آپ کو اراؤنڈ فرام 700 to 1000 آیات آف قرآن اینڈ 4 to 5000 احادیث جس میں پورے احکام بیان کیے. تو اب اتنے یعنی فیو تھاؤزینڈ ٹیکسٹ سے آپ جو ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پوری ہر زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دینا ہے. تو ظاہر ہے ہر چیز کا ذکر تو اس میں نہیں رہ سکتا نا بائی نیم، ہر چیز کا، ہر نیو سینیرو کا اس میں بائی نام سے تو نہیں رہ سکتا اس میں حکم. تو اب without doing قیاس you cannot apply Islamic law on any future scenario، ہے نا. سو اسلامک گائیڈنس کو آپ جو ہے قیامت تک گائیڈنس ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قیاس کریں. ٹھیک ہے. That's why the قیاس is very important. اب دوسری چیز یہ کہ قیاس کے بارے میں جو ہے کیا اپنے قرآن مجید میں اور احادیث میں ملتا. سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے اس میں یہ ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بلکہ اللہ تعالیٰ آیت کے آخری میں، یعنی سو ٹیک لیسن او پیپل آف ویژن. اعتبار جو ورڈ یوز ہوا عربک میں فَاعْتَبِرُوا، سو تو اعتبار کرو. اعتبار مطلب عربی میں جو اس کا ورڈ ہے اس کے معنی لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کا ایگزامپل لے کے اپنے آپ پہ اپلائی کرو. یعنی اس میں یہ آیت سے پہلے جو ہے، جو یہ آیت کے اندر سب سے پہلے جو کانٹیکس ہے وہ ہے کہ جو بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے وہ لوگ جو جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ بغاوت کرے تھے اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے وہ لوگ، تو ان کے پنشمنٹ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیا اس کے بارے میں بیان کیا اس کے اندر آیت میں. تو ان کے پنشمنٹ کے بارے میں بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ مومنین کے لیے جو ہے یہ آیت یہ فرما رہا کہ تم اس سے سبق حاصل کرو. تم ان کے سینیریو کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ لوگ کیا کرے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اسے تم سبق پکڑو اور تم ایسے بیہیویئر سے تم بچو بول. So this is nothing but qiyas. You are taking the ruling of what happened to those people for their particular behavior and you are trying to prevent yourself from that same behavior so that you don't get the same punishment. This is nothing but the ruling of qiyas. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حدیث کے اندر تو کلیئر ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے کہ حضرت معاذ جب یمن کو جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھتے کہ اے معاذ تم جو ہے لوگوں کے درمیان جب کوئی چیز کے بارے میں کیسا جو ہے حکم دو گے، فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بولتے کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے کروں گا، حکم دوں گا لوگوں کو. تو اگر سے اس میں تم کو کوئی چیز نہیں ملی تو کیا کرتے تم کو پوچھتے رسول اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بولتے کہ پھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھوں گا کہ آپ کی سنت میں کیا ہے گائیڈنس میرے لیے اس معاملے کے اندر، اس کے لحاظ سے میں جو ہے فیصلہ کروں گا. تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اگر سے وہاں پہ بھی تم کو نہیں ملا تو تم جب کیا کرتے؟ تو آپ بولتے کہ میں پھر اجتہاد کروں گا. ٹھیک ہے. سو اجتہاد قیاس از ون آف دا فارم آف اجتہاد. اجتہاد کے معنی ہے آپ اٹموسٹ کوشش کرنا کوئی چیز کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، کوئی چیز کا حکم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. سو یہ ابو داؤد ترمذی شریف کی روایت ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خود کئی احادیث کی طرف دیکھو ایگزامپلس ملتے قیاس کے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود قیاس کس طرح سے کرے. ٹھیک ہے.
جیسا کہ ایک عورت آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی سوال حج کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ جو ہے حج کرنے کا جو ہے انہوں نے جو ہے حج کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا میں ان کے بدلے میں حج کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ضرور، کیونکہ اگر سے تمہاری ماں کا جو ہے کسی کو قرضہ رہتا اگر سے دینا تمہاری ماں، تو تم دیتے تھے کیسا ان کے آن بہاف اور، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے جو قرض ہے جو حج کرنا ہے تو تم کرنا چاہیے تھا، رائٹ؟ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض کا جو اگزامپل ہے، حکم ہے، اس کو لے کے حج بدل کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ علت سیم ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈیمانسٹریٹ کرے ہم کو کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو دا قیاس، ٹھیک ہے، اور ایسی کئی حدیث سننے کو ملتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے صحابہ کرام میں جو ہے اپنے زمانے میں کئی ایشوز کے اندر جو ہے قیاس کیے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا قیاس، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختلف جو ہے اپنے کو حدیث ملتے ہیں، لوگوں کے ایگزامپلس، ٹھیک ہے۔ سو ان دس وے قیاس از ون آف دا موسٹ powerful and acceptable secondary sources of sharia، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے جو کامن مسکنسیپشنز لوگوں کو رہتے اس کے بارے میں یہ قیاس کے بارے میں کہ ایک تو ایک کے بعد لوگ جو لٹرلسٹ رہتے، بالکل لٹرلسٹ، وہ لوگ بالکل قیاس کا انکار کرتے، مطلب قیاس کوئی چیز نہیں ہے، جو قرآن میں ہے وہ ہے، جو حدیث میں ہے وہ ہے، اس کے اندر جو بھی قرآن میں جس میں کلیئرلی مینشن نہیں ہے ختم، you have to do whatever you want to do with، سمجھے آپ؟ This is totally wrong، as we have seen خود فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور جو نیکسٹ اور ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قیاس کے معنی کہ کس کا بھی جو ہے پرسنل اوپینین قیاس ہوتا سمجھتے ہیں، یعنی آپ قرآن کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں جو بھی ہے آپ جو بھی اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کر لیے وہ آپ کا خیال سے سمجھتے ہیں۔ It is not like that. It is not جو اسکالر اپنے گھر سے لے کے نہیں آتے آپ فتوا، سمجھے آپ؟ وہ اس کے لیے پرنسپلز ہے پورے، رائٹ؟ قیاس کا جو جس قیاس پہ عمل جو ہے مجتہدین کرتے، رائٹ؟ مجتہد اسکالرس، مجتہد بننے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے؟ ریکوائرمنٹ سب سے پہلے تو ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے پرفیکٹ جو ہے اس کو علم رہنا قرآن کا، کہ کون سے آیتیں کب کب نازل ہوئی اور کون سی آیت کو جو ہے منسوخ کرتی، ابروگیٹ کرتی، کون سی آیت کو، کون سی آیت جنرل ہے، کون سی آیت اسپیسیفک ہے، کون سی آیت کا کیا کانٹیکسٹ ہے، رائٹ؟ پوری طرح سے ان ڈیپتھ معلوم ہونا پڑتا قرآن کا نالج، اور اس سے پہلے جو ہے عربک کی نالج، جسٹ پاسنگ نالج نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان ڈیپتھ عربک نالج، گرامر کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اور عربک کے جو کامن یوزیج رہتا وہ پورا ان لوگوں کو معلوم ہونا کہ کون سے کانٹیکسٹ میں کیسے الفاظ یوز کرتے، اور وہ زمانے کی عربک کیسی رہتی تھی وہ بھی معلوم ہونا ان لوگوں کو، تو اس کے لیے عربک پوئٹری پڑھتے وہ زمانے کی بلکہ پری اسلامک عربیہ کی پوئٹری ابھی بھی آپ کو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، ایون علیم کورس میں پڑھاتے ہیں ہم، وی ہیو آلسو ریڈ دیٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں سے صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ to show you کہ how each Arabic word is used in different contexts، سمجھے نا؟ ایڈیمس الگ الگ رہتے ہیں نا، ہر لینگویج کے ایڈیمس الگ رہتے ہیں، تو ایڈیومیٹک یوز کیا ہے لینگویج کا، کیسا ہے، اس کے فریزز کیسا فارم ہوتے ہیں، اور کیسے الگ الگ کانٹیکس میں الگ الگ فریز کے کیا کیا معنی بن جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ، وہ پورا آپ کو جو ہے پرفیکشن آنا پڑتا، without that you cannot do اجتہاد at all، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں عربک لینگویج ہو گیا، قرآن ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کو احادیث کا علم، you have to know thoroughly the احادیث، حدیث کا مطلب صرف یہ کہ ٹیکسٹ نہیں، بلکہ حدیث کا جو ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہونا پڑتا، حدیث کے راوی کے علم بھی رہنا پڑتا آپ کو، مجتہد کو حدیث کے راوی کا بھی علم رہنا پڑتا، should be able to decide this hadith is صحیح اور ضعیف، and then اس کے علاوہ پھر they have to know the اصول الفقہ، what are the principles of deriving the laws، اصول الفقہ کیا ہے،
پورے اصول ماننا پڑتا ہے لوگوں کو فقہ کے. اب اس کے علاوہ اور صحابہ کے اقوال کیا تھے پرٹیکولر آیت کے بارے میں, پرٹیکولر حکم کے بارے میں, فلاں صحابی کیا بولے, فلاں صحابی کیا بولے, ان لوگوں کے اقوال ماننا پڑتا. اینڈ پہلے کے مجتہدین کو سے کیا کیا بولے اس بارے میں, you have to know all that. Without that you are just giving something blindly, نا, آپ کو thorough knowledge ہونا پڑتا. So only that person is called mujtahid who has a thorough knowledge of all these things. اب ایسے لوگ جو ہے when they apply their all knowledge and use it to derive this illat from the hukum ahkam, and then they come up with the new rulings. This is what it is, and it takes a lot of hard work. ایک ایک چھوٹے چھوٹے ایشو کے بارے میں فتوا, آپ کو نیو ایشو کے بارے میں to come to conclusion, it takes years, literally years, کیونکہ this is a research basically, in-depth research ہو, and it's a huge responsibility sitting there. It's not like that. یہاں تو ہر یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا عالم جو ہے, ہر یوٹیوب پہ اسپیکر جو ہے اپنے اشتہاد کر رہے ہیں, نئی چیزیں بولتے آ رہا, نئے فتوے دیتے آ رہا, ایسے you cannot do that. ٹھیک ہے. سو اجتہاد کے بارے میں لوگوں کے اندر کئی مسکنسیپشنز رہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجتہاد از ناٹ جسٹ اے پرسنل رولنگ اکارڈنگ ٹو یور اون ڈیزائرس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اٹ از آل اے کمپلیٹ ریسرچ انٹو شریعہ, in depth research into sharia, and it is given actually, if you see carefully, qiyas is something which اس سے جو ہے آپ ایک نیا حکم نہیں دیتے, بلکہ نیا حکم کو آپ جو ہے انکور کرتے, جو آلریڈی قرآن مجید میں اور سنت میں ہے, اس کے اصول کو انکور کر کے آپ بتاتے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بولتے ہیں کہ قیاس جو ہے مظہر ہے, مثبت نہیں ہے. بولتے ہیں مظہر مطلب اظہار کرنے والا, کوئی چیز کو جو ہے کلیئر کرنے والا, جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو آبویس کرنے والا. ٹھیک ہے. آلریڈی اس کا حکم قرآن مجید میں ہے یا حدیث میں ہے, اپنے کو معلوم نہیں ہے, تو he tries to find out the principles and applies the illat, and then he finds out the hukum. He doesn't invent the hukum himself. ٹھیک ہے. وہ نیا حکم خود سے نہیں بنا رہا انہیں, he just is trying to discover the hukum which is already there in with the principles. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ there is no qualification for doing ijtihad, everyone can do, ایسا میں بولا آپ کو. اور یہ لوگوں کو بہت شوق رہتا ماڈرنسٹ کو, تھوڑا سا پی ایچ ڈی کر لیتے کچھ تو اسلامک اسٹڈیز میں, نے تو عربک میں, اس میں, and then they think that we are, we can do whatever we want with Islamic law, we can play with it. ٹھیک ہے. ایک کتاب لکھ دیے, ایک کچھ تو بھی وہ کر دیے, پیپر لکھ دیے, تو ختم, اپنے آپ کو دنیا کا وہ سمجھتے سب سے بڑا مجتہد. اینڈ دین دے اسٹارٹ پلئنگ, اور لوگوں کی جو آلریڈی جو ماڈرنسٹ ٹینڈنسیز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, وہی اس کو جو ہے پورا اس کے لحاظ سے اسلام کو جو ہے ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بائی اپلائنگ سو کالڈ قیاس اور اجتہاد. سمجھے نا. This is not the way actually. And third thing is, آپ قیاس یوز کر کے آلریڈی جو اسٹیبلش احکام ہیں اس کو جو ہے آپ کینسل نہیں کر سکتے, یا اس کو آلٹر نہیں کر سکتے آپ. سمجھے نا بات. قیاس آپ جب ہی کرتے جب ایشو آپ کو معلوم نہیں ہے آلریڈی قرآن میں اور حدیث میں, رائٹ. اب آلریڈی جو چیزیں قرآن میں حدیث میں معلوم ہے آپ کو, جو احکامات کلیئر ہے, اس کے بارے میں خود آپ علت فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں. علت فائنڈ آؤٹ کر کے پھر علت کو آپ یو آر ٹرائنگ ٹو سے دیٹ, کیونکہ میرے کو وہ علت دوسری چیز سے حاصل ہو رہی, لہٰذا میرے کو ضرورت نہیں ہے اوریجنل حکم کی, بلکہ یو کین ناٹ ڈو دیٹ, رائٹ. جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی اپن بولے تھے بات, کہ لوگ بولتے ہیں کہ وضو کی حکمت کیا ہے, ہائیجین, رائٹ. اگر سے آپ آلریڈی ہائیجینک رہ رہے ہیں تو ضرورت کیا ہے وضو کرنے کی. پیپل تھنک لائک دیٹ, رائٹ. تو دس از ناٹ لائک دیٹ. آپ آلریڈی جو وضو کا حکم ہے اس کے اوپر آپ واپس ریورس انجینئرنگ نہیں کر سکتے اس کی علت لگا کے. سمجھے نا. پہلے آپ علت ڈیرائیو کر رہے ہیں حکم میں سے, اور وہ علت واپس لگا کے پھر اس کو جو ہے آپ حکم کو کینسل آؤٹ کر دے رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ وہ علت میرے دوسرے چیز سے حاصل ہو رہی. یو کی ناٹ ڈو دیٹ. علت کین بی اونلی اپلائڈ آن نیو سچویشن فار وچ دیر از نو حکم. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات, کیا تھوڑا کمپلیکیٹ ہو رہا, سمجھ میں آ رہی نا. سو یہ بھی بہت ہوتا, اٹ از ویری کامنلی ڈن. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, تو اب اپنے کو تو آج کے لیے چیزیں ہیں تو ضرورت نہیں ہو پہلے کے حکم کی, ٹرائی ٹو کینسل آؤٹ دا پریویس احکامات. کامنلی دیکھتے ہیں اپنے چیز. یہی جو ماڈرنسٹ اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ they try to reinterpret the religion and they make the excuse of اجتہاد. ہم اجتہاد کر رہے ہیں بولتے, پورے established rules کو پورے بریک کر دیتے,
اجماع کو بریک کر دیتے ہیں، قرآن کی کلیئر آیتوں کو بریک کر دیتے ہیں، قرآن حدیث کے کلیئر انسٹرکشنز کو جو ہے بریک کر دیتے ہیں، پورا اس کے خلاف جا کے جو کلیئر میننگ ہے عربک میں جو ٹرمز کا، اس کے خلاف جا کے آج کے جو ماڈرن ویسٹرن سینسیبلٹیز کو جو ہے اس کے لحاظ سے اسلام کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے. They want to change the religion of Islam into a Western model. جو ماڈرن ویسٹرن جو تھاٹ ہے اور اس کی جو آج کی ماڈرن ویسٹرن جو لائف سٹائل ہے، جو سینسیبلٹیز ہے، جو ماڈرن ویسٹرن ویلیوز ہے، اس کے لحاظ سے they want to modify Islam completely. They want to just make Islam like one version of Christianity سمجھے آپ بیسیکلی. جیسا کرسچنس کر لیے اپنے آپ کو، پورا ریلیجن چینج کر لیے کمپلیٹلی، ڈائلیوٹ ہو گئے کمپلیٹلی، ختم ہے نا. تو they want to basically apply the same principles and distort the entire Islamic law and Islamic understanding. So and اس کو وہ لوگ جو ہے نام دیتے ہیں اجتہاد کا. This is not what اجتہاد is at all. اپن آلریڈی دیکھے کہ اجتہاد ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے. And this is اسی لیے when we tell them no you cannot do this, پھر then they cry that no اجتہاد کا دروازہ بند کر دیے، اجتہاد نہیں کرنے دیتے. بھائی ایسا نہیں ہے، اجتہاد آج بھی ہو رہا. ٹھیک ہے، اجتہاد آج بھی ہو رہا. لوگ some people claim that نہیں اجتہاد کا دروازہ پورا بند کر دیے، اجتہاد کرنے نہیں دیتے. آج ایسا کیسا ہوتا؟ ایسا نہیں ہے. اجتہاد جو معاملے میں اجتہاد کی ضرورت ہے، آج وہ معاملے میں اجتہاد آج بھی ہو رہا. آپ دیکھیے ایون خود میڈیکل فقہ کے ایشوز میں نئے نئے میڈیکل ایشوز کا آیا نا. کلوننگ کا ایشو آیا، اس سے پہلے جو ہے آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا ایشو آیا، اس سے پہلے کئی ایشوز آئے، نئے نئے ایشوز آئے میڈیکل کے، جو جس کے بارے میں احکامات نہیں ہے قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر، رائٹ، یا پہلے فقہ کی کتابوں میں. تو بٹ ایسے ایشوز کے بارے میں بھی آپ کو آج فتوے ملتے ہیں. کیسے ملتے ہو؟ اس کے بارے میں باضابطہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے مسلم اسکالر سے میٹنگز ہوتے، دے سٹ اینڈ دے ڈسکس، اس کے بارے میں ریسرچ پیپر پریزنٹ ہوتے، اس کے بارے میں ڈیبیٹس ہوتے. Then they do ijtihad on these things and they give rulings, ہے نا. So this is how it comes about. But آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں we want to do ijtihad on already those things which are already established in Sharia, not on the new things. They want to distort the already established Sharia. اس کے لیے بھائی there is no permission for ijtihad. You cannot do that. Sorry. ٹھیک ہے نا. So یہ اجتہاد اینڈ قیاس کے بارے میں آج ہم لوگ کور کر لیا الحمدللہ.